غلاموں کی خریداری کا اہتمام کرتے اور اس خریداری کا مقصد انہیں آزادی دلانا ہوتا تھا۔ غلاموں کا طبقہ حضرت امام سجاد علیہ السلام کا یہ رویہ دیکھ کر اپنے آپ کو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے سامنے پیش کرتے تھے تاکہ آپ علیہ السلام انہیں خرید لیں۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام ہر موقع مناسبت پر غلام آزاد کرتے تھے اور صورتحال یہ تھی کہ مدینے میں آزاد شدہ غلاموں اور کنیزوں کا ایک لشکر دکھائی دیتا تھا اور وہ سب حضرت امام سجاد علیہ السلام کے آزاد شدہ تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام اور واقعہ کربلا حضرت امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا میں اپنے والد حضرت امام حسین علیہ السلام اور اولاد و اصحاب کی شہادت کے دن شدید بیماری میں مبتلا تھے اور بیماری کی شدت اس قدر تھی کہ جب بھی یزیدی سپاہی آپ علیہ السلام کو قتل کرنے کا ارادہ کرتے تو انہی میں سے بعض کہہ دیتے تھے کہ اس نوجوان کے لیے یہی بیماری کافی ہے جس میں وہ مبتلا ہے۔ اسیری کے ایام عاشورہ سن 61 ہجری کے بعد جب لشکر یزید نے اہل بیت اطہار علیہ السلام کو اسیر کر کے کوفہ منتقل کیا تو ان میں سے جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ کے علاوہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے بھی اپنے خطبوں کے ذریعے حقائق واضح کیے اور حالات کی تشریح کی اور اپنا تعارف کراتے ہوئے یزید کے کارندوں کے جرائم کو اشکار کر دیا اور اہل کوفہ پر ملامت کی۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے کوفیوں سے خطاب کرنے کے بعد عبید اللہ ابن زیاد کے دربار میں بھی موقع پا کر چند مختصر جملوں کے ذریعے اس دربار کے حاضرین کو متاثر کیا۔ اس دربار میں عبید اللہ ابن زیاد نے حضرت امام سجاد علیہ السلام کے قتل کا حکم جاری کیا، لیکن جناب حضرت بی بی زینب سلام اللہ علیہ نے درمیان میں آ کر عبید اللہ ابن زیاد کے خواب کو چکنا چور کر دیا۔ اس کے بعد جب یزیدی لشکر اہل بیت اطہار علیہ السلام کو خارجی اسیروں کے عنوان سے شام لے گیا تو بھی حضرت امام سجاد علیہ السلام نے اپنے خطبوں کے ذریعے امویوں کا حقیقی چہرہ بے نقاب کرنے کی کوشش کی۔ جب اسیران آل رسول صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم کو پہلی بار دربار یزید میں لے جایا گیا تو حضرت امام سجاد علیہ السلام کے ہاتھ بندھے ہوئے تھے۔ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے یزید سے مخاطب ہو کر فرمایا، تجھے خدا کی قسم دلاتا ہوں تو کیا سمجھتا ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم ہمیں اس حال میں دیکھیں؟ یزید نے حکم دیا کہ اسیروں کے ہاتھ پاؤں سے رسیاں کھول دی جائیں۔ اسیری کے بعد حضرت امام سجاد علیہ السلام واقعہ کربلا کے بعد 34 سال باقید حیات رہے اور اس دوران آپ علیہ السلام نے شہداء کربلا کی یاد تازہ رکھنے کی ہر ممکن کوشش کی۔ پانی پیتے وقت والد کو یاد کرتے تھے، حضرت امام حسین علیہ السلام کے مصائب پر گریہ کرتے اور آنسو بہاتے تھے۔ ایک روایت کے ضمن میں حضرت امام جعفر صادق علیہ السلام سے منقول ہے کہ حضرت امام سجاد علیہ السلام نے تقریباً 40 سال تک اپنے والد کے لیے گریہ کیا، جبکہ دنوں کو روزہ رکھتے اور راتوں کو نماز و عبادت میں مصروف رہتے تھے۔